پیارے دوستوں، یہ کہانی ایک نیک دل لڑکی کی ہے جس کی شادی ایک جن سے ہو جاتی ہے۔ پرانے وقت کی بات ہے کہ ایک جگہ پر ایک امیر آدمی رہتا تھا۔ وہ آدمی بہت ہی نیک اور رحم دل کا مالک تھا۔ اس کے پاس خوب دولت، جائیداد اور بہت سے نوکر چاکر تھے۔ اس آدمی کے پاس بس ایک اولاد کی کمی تھی۔ اس نے اولاد کی وجہ سے 2 شادیاں کی، مگر اس کی دونوں بیویوں سے کسی کو بھی اولاد نہیں ہوئی۔ وہ بہت دکھی رہتا تھا۔ اس علاقے کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ وہ امیر آدمی اپنی اولاد کے لیے بہت تڑپتا ہے۔ وہ بڑے بڑے بزرگوں کے دربار پر چادر چڑھاتا، مسجدوں میں جھاڑو لگاتا اور دعائیں مانگتا، مگر کہیں سے بھی اس کی دعا قبول نہ ہوئی۔ اسی علاقے میں ایک فقیر رہتا تھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ وہ اپنے فن میں بہت ہی مشہور تھا، لیکن وہ قسمت کا مارا تھا۔ وہ غریب تھا۔ پھر ایک دن اس نے ایک ترکیب سوچی۔ وہ تیار ہو کر اس امیر آدمی کی خدمت میں پیش ہوا اور آ کر کہنے لگا، دیکھیے سرکار، میں نے اپنے علم سے پتہ لگایا ہے کہ اگر آپ 19 سال کی لڑکی سے شادی کریں گے تو اس سے آپ کو اولاد ہوگی۔ بادشاہ نے اس فقیر سے پوچھا کہ آخر وہ لڑکی کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ جادوگر نے بتایا، ساتھ والے علاقے میں ایک بڑھیا رہتی ہے، اس کی ایک ہی بیٹی ہے اور وہ بہت حسین ہے اور بہت ہی ہوشیار ہے۔ وہ آدمی بولا، جہاں میں نے 2 شادی کی ہیں تو ایک اور صحیح، میرے پاس کون سے پیسے کی کمی ہے، بس کمی ہے تو ایک اولاد کی ہے۔ کاش فقیر کی بات سچ ہو جائے اور مجھے اولاد نصیب ہو جائے۔ پھر اس آدمی نے فقیر کو کچھ رقم دی اور کہنے لگا، اگر اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ غریب آدمی کہنے لگا، سرکار، میری جان تو آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہے، لیکن آپ مجھ پہ بھروسہ رکھیں، آپ ایک بار اس لڑکی سے شادی کر کے میری بات مان لیں۔ اس غریب آدمی نے یہ سب جھوٹ کہا تھا کیونکہ وہ لڑکی اس غریب آدمی کی بھانجی تھی۔ وہ بہت غریب تھے اور اس کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ پھر اس آدمی نے تھوڑے دن بعد اس لڑکی سے شادی کر لی۔ اس آدمی نے اپنی بیوی کو بہت عزت دی جو کہ ان لوگوں نے خواب و خیالوں میں بھی نہیں سوچی ہوگی۔ اس لڑکی کا نام عالیہ تھا، جس کو اپنے غریب ماما کی چالاکی کا سب پتہ تھا، اس لیے عالیہ نے اپنے شوہر کو معلوم نہ ہونے دیا کہ وہ اس آدمی کی بھانجی ہے۔ وہ روز اپنے شوہر کا ایک ایک گھر دیکھتی۔ جب اس نے سارے گھر بار بار دیکھ لیے تو اس آدمی نے اپنی بیگم سے کہا، میرا ایک ایسا گھر ہے جو تم نے ابھی تک نہیں دیکھا، وہ میرے ماں باپ دادا نے بنایا تھا۔ اس گھر کو دیکھنے کے لیے ایک دم وہ مچلنے لگی۔ اس آدمی نے کہا، چلو صبح لے جاؤں گا تمہیں۔ جب صبح ہوئی وہ دونوں پرانے گھر گئے۔ اس گھر میں پرانے درخت موجود تھے۔ وہ کافی گھر پرانا تھا۔ اس گھر کے کمرے سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ جب عالیہ نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ اس کمرے میں کون تلاوت کر رہا ہے، تب آدمی اپنی بیوی کو اسی کمرے میں لے کر گیا جس سے ایک اللہ والے بزرگ تلاوت کر رہے تھے۔ اس پورے گھر میں وہ بزرگ اکیلے رہتے تھے۔ عالیہ اپنے شوہر سے کہنے لگی، یہ درخت دیکھنے میں بہت عجیب ہیں، کیا ان بزرگوں کو ان درختوں سے خوف نہیں آتا؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں انہیں کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان درختوں پر جنوں کی ایک بستی ہے۔ کئی جن ایسے بھی ہیں جو اللہ والے بزرگ سے باتیں کرتے ہیں اور ہر شکل اختیار کرتے ہیں۔ عالیہ یہ باتیں سن کر تھوڑا ڈر سی گئی تھی، پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ عالیہ کی وجہ سے جو اس کی ماں اور ماموں جو غریبی سے گزر رہے تھے اب خوب مزے لے رہے تھے۔ اسی طرح عالیہ کی شادی کو 1 سال ہو گیا، مگر اس سے بھی اس آدمی کو کوئی اولاد نہ ہوئی تو وہ بہت مایوس ہوا۔ پھر ایک دن اس آدمی نے ابراہیم کو اپنے محل میں بلوایا اور کہنے لگا، تم ایک جھوٹے آدمی ہو، لہٰذا اب تم سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ غریب آدمی کہنے لگا، سرکار، میرا سر کاٹ کر آپ کی خدمت میں پیش ہو، اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہوگی؟
لیکن آپ میری بات کا یقین کریں، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، آپ کے خاندان کا وارث اسی سال ضرور ہوگا۔ وہ آدمی اپنے گھر چلا گیا اور جا کر اپنی بہن سے کہنے لگا کہ تم تھوڑے دنوں میں ایک مشہور کر دینا کہ عالیہ ماں بننے والی ہے۔ وہ بڑھیا کہنے لگی، یہ بات مشہور کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس جھوٹی بات کو سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا، میری بہن یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو۔ پھر عالیہ کی ماں نے یہ بات مشہور کر دی کہ عالیہ ماں بننے والی ہے۔ وہ امیر آدمی بہت خوش ہوا اور غریبوں کو بہت سی چیزیں بانٹیں اور اس غریب آدمی کو بھی مالا مال کر دیا۔ پھر وہ غریب آدمی بولا، سرکار، مجھے اپنے علم سے یہ بات پتہ لگی ہے کہ آپ کے یہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوگا۔ اس کی پیدائش کے 20 سال آپ پر بہت سخت گزریں گے۔ وہ آدمی بولا، میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ آدمی بولا، اگر آپ کے بیٹے کو اس کی اور نانی کے علاوہ اور اس کی ماں کے علاوہ کسی اور نے دیکھا تو وہ پتھر بن جائے گا۔ وہ یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ وہ غریب آدمی کہنے لگا، سرکار، آپ اپنے وارث کو نہ دیکھیں تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں۔ جب وہ 20 سال کا ہو جائے تو آپ ان کی شادی کر دیں، لیکن آپ بارات میں شریک نہ ہوں۔ جب وہ شادی کر کے آ جائے تب اس کو دیکھنا۔ پھر اس آدمی نے اپنے نوکروں سے کہا کہ آبادی سے دور ایک محل بنایا جائے اور اس کے چاروں طرف باغ بنا دیا جائے۔ جب بچہ پیدا ہونے کے دن آئے تو عالیہ کو اس محل میں پہنچا دیا گیا اور دیکھ بھال کے لیے بڑھیا ماں کو چھوڑ دیا گیا۔ جب دن پورے ہو گئے تو اس آدمی نے بیٹا ہونے کی بات امیر آدمی تک پہنچا۔ اب وہ بہت خوش تھا اور اللہ والے کو بلا کر دعا کروائی۔ پھر ابراہیم نے اپنی بہن اور بھانجی سے کہا کہ 20 سال تک خوب عیش کرو۔ ابراہیم کے بتائے ہوئے 20 سال پورے ہونے کو آئے تھے۔ اب اس آدمی کو اپنے بیٹے کی شادی کی فکر ہونے لگی۔ اس آدمی نے سوچا، کیوں نہ میں پرانے محل جا کر اللہ والے سے مشورہ لوں۔ وہ اپنے پرانے محل میں جا کر ان بزرگوں کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، آپ میرے بیٹے اسد کے لیے کسی اچھی لڑکی کا انتخاب کر سکتے ہیں تاکہ میں اس کی شادی کر سکوں۔ پھر انہوں نے کہا، آپ کو تو اپنے بیٹے کی ہی خبر نہیں، تو آپ کو کیسے بتاؤں کہ کس لڑکی سے اس کی شادی کریں؟ اللہ والے بزرگ نے کہا، آپ ایک نیک لڑکی سے اس کی شادی کریے گا۔ پھر اس نے ایک نیک لڑکی کو چن لیا۔ اس آدمی کے محل میں بارات کی تیاری ہونے لگی اور اس غریب آدمی کی بہن نے کہا، ابراہیم، اب دولہا کہاں سے آئے گا؟ وہ آدمی یہ سن کر چپکے سے فرار ہو گیا۔ بڑھیا یہ سب دیکھ کر بہت ٹینشن میں پڑ گئی۔ عالیہ اور اس کی ماں بہت پریشان تھے۔ اس بڑھیا نے ایک پتھر کا آدمی بنوا لیا۔ پھر اس بڑھیا نے اس پتھر کو شادی کا جوڑا پہنایا، پھولوں کا ہار ڈالا اور پالکی میں بیٹھا دیا۔ باہر بہت آتش بازی ہو رہی تھی۔ اس آتش بازی کو دیکھ کر 2 جن باہر آئے، جنہوں نے بندر کی شکل اختیار کر لی اور اس بارات کے پیچھے ہو لیے۔ بارات رات کو اس جگہ پر پہنچ گئی جہاں پہلے سے سب انتظام ہو رکھا تھا۔ جب کافی رات ہو گئی تو پالکی ایک پیڑ کے نیچے رکھ دی۔ اس بڑھیا نے سب سے یہ کہہ کر دور کر دیا کہ اسد کو کوئی نہ دیکھے۔ تبھی وہاں پر وہ دونوں جن آ گئے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک جن نے کہا کہ تم نے دیکھی ہے بارات نکلی ہے، اس پالکی میں پتھر کی مورت ہے۔ جب یہ بات اس امیر آدمی کو پتہ لگے گی تو وہ پاگل ہو جائے گا۔ تبھی وہ جن اپنی بیگم سے کہتا ہے، میں 8 دن کے لیے بادشاہ کا بیٹا بن جاتا ہوں اور پالکی میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا، ہاں، صرف 8 دن کے لیے، اس کے بعد آپ کو واپس آنا ہوگا۔ صبح کو حجرے سے نکل کر بڑھیا نے پالکی میں دیکھا اور چونک گئی۔ اس میں پتھر کی جگہ 20 سال کا لڑکا بیٹھا تھا اور کہنے لگی، تم کون ہو؟ جن مسکرا کر بولا، میں دولہا ہوں۔ بڑھیا یہ سب دیکھ کر پریشان تو ہوئی لیکن خوش بھی ہوئی۔ پھر بارات اس لڑکی کے گھر پہنچ گئی اور نکاح ہو گیا اور پھر بارات واپس چلی گئی۔ امیر آدمی بے صبری سے انتظار کر رہا تھا اور جیسے ہی پالکی کا پردہ ہٹایا اور اپنے بیٹے کو بہت پیار کرا۔ اس آدمی نے اپنے بیٹے کو اور بہو کے لیے بہت سے نوکر چاکر مقرر کرا دیے۔ جب جن نے انسانوں کی دنیا میں اتنے عیش و آرام دیکھے تو اپنے پہلے کی زندگی بھول بیٹھا تھا۔ جن کی بیوی اس کی تلاش میں سانپ کی شکل میں محل میں پہنچ گئی۔ اس کی بیوی دن بھر چھپی رہی اور رات ہوتے ہی محل کے اندر گئی، لیکن اندر جانے کے سارے راستے بند تھے۔ صبح کے وقت جب دروازہ کھلا تب جن محل میں داخل ہوا۔ اس کو جاتا دیکھ ایک آدمی
सांप सांप चिल्लाने लगा और नौकरों ने उसे सांप समझकर यानी जिन की बीवी को मार दिया। जैसे ही असद कमरे से बाहर आया, असद ने मरे हुए सांप को जब देखा तो वह रोने लगा। उसकी बीवी जो हाफिज़ कुरान थी, उसने उदासी की वजह पूछी, लेकिन वह चुप रहा। वह कुछ ना बता सका। वह अपने इसी गम को लेकर रहने लगा और सोचने लगा, अगर उसके साथियों को ये बात पता लगेगी तो वह मेरी इस बीवी को मार देंगे। चंद दिन बाद एक चूड़ी बेचने वाली आई तो उसने कहा, चूड़ियाँ ले लो। तो हाफिज़ कुरान बीवी बोली, चूड़ियाँ तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये हमारी रीत नहीं। रात को जब उसने अपने शौहर असद से पूछा, चूड़ियाँ पहनना हमारी रीत क्यों नहीं है? आखिर आपकी जात क्या है? वह अपनी जात नहीं बताता, लेकिन लड़की जिद करती है और फिर असद उसको पुराने महल ले जाता है। पुराने महल पहुंचकर अपनी बीवी को उस दरख्त के पास लेकर गया। उसने कपड़े उतार कर कहने लगा, मेरी ज़ात ना पूछो, पछताओगी। लेकिन वह ना मानी और वह आदमी एक जिन बन गया। फिर वह देखकर डर गई, लेकिन उसने सोचा, ये मेरा शौहर है। फिर उसका शौहर गायब हो गया। यह देखकर उसकी बीवी रोने लगी और पछता रही थी। वह अपने शौहर की तलाश करते थक गई थी। उसका शौहर कहाँ गया? तभी वह कुएं के पास गई जहाँ लड़कियाँ पानी भर रही थीं। तभी उनसे पूछा, तुम ये कहाँ ले जा रही हो? तभी उन्होंने जवाब दिया, हमारे मामू इंसानों की दुनिया में चले गए थे, अब वह वापस आ गए हैं, तो इसलिए हम उन्हें नहला रहे हैं। उस हाफिज़ कुरान बीवी ने चुपके से एक अंगूठी पानी में डाल दी। लड़की का मामू एक पत्थर पर लेटा हुआ था और लड़कियां उस पर पानी डाल रही थीं। तभी मटकी में से अंगूठी उसके ऊपर गिर गई। वह ये देखकर लड़की से बोला, ये कहाँ से आई? उसने कहा, कुएं पर एक औरत थी, शायद उसने डाल दी हो। ये सुनकर जिन का दिल भर आया और वह सोचने लगा, मेरी बेगम मेरी तलाश में यहाँ तक आ गई। और फिर वह अपनी बेगम के पास जा पहुँचा और इंसान बनकर उसके सामने खड़ा हो गया। वह उसको देखते देखते रो गई और दोनों गले लगकर खुशी खुशी अपने महल वापस हो गए। जब वह पहुँचे तो उसके बाप ने उनसे पूछा, इतने दिन से कहाँ थे? तब उस जिन ने सब सच सच बता दिया। आदमी ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गया और उसने आलिया और बुढ़िया और इब्राहिम को सज़ा दी। और फिर उसने अपने बेटे से कहा, तुम जिन हो या इंसान, मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा समझा है, इसलिए तुम यहीं रहो, मुझसे तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी। वह जिन उठकर उस आदमी के हाथ चूमने लगा और हंसी खुशी रहने लगे।